بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ چونکہ جسم جو ہے اس کی پیدائش یہ بنا ہے مٹی سے، اور جسم کی جتنی ضروریات اور جتنی نشو و نما ہو اس کا تعلق مٹی سے ہوگا، یعنی مٹی سے ملے گی۔ اب دیکھیں کہ جسم کی نشو و نما کے لیے، جسم کی طاقت پہنچانے کے لیے جتنا کچھ بھی ہمیں مہیا ہوتا ہے وہ زمین سے ہوتا ہے۔ مثلا ہمیں بھوک لگے گی، روٹی کھائیں گے، ترکاریاں، ساگ، دالیں، چاول، حتیٰ کہ سونا ضرورت پڑے تو توا، لوہا ضرورت پڑے، اسی طرح تانبا، چاندی اور کئی طرح کے اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے اس زمین کو سٹور بنا دیا ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں دفن کر دی گئی ہے اور ہمارے قدموں کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ اب انسان کے جسم کو جو جتنا ضرورت پڑے گا تو اس زمین سے حاصل ہوگا۔ اس کی نشو و نما کے لیے، اس کو حرارت پہنچانے کے لیے، اس کو طاقت پہنچانے کے لیے اگر اس کو ضرورت پڑا تو یہ زمین سے حاصل کرے گا۔ اس لیے کہ اگر اناج ہے یا کھانے کی اشیاء ہے، کپڑے ہیں، سونا ہے، تانبا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز جو بھی انسان کے جسم کی ضروریات ہے وہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو سٹور بنایا ہے اور اس کے اندر ہے، اور یہاں سے برآمد ہوگی۔ اور حتیٰ کہ جاتے جاتے انسان کے اوپر جب موت آتی ہے تو روح اس طرف چلے، اور یہ اسی مٹی کے نیچے وہ بھی چلا جاتا ہے، اس لیے کہ جس مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا اسی خمیر میں اس کو واپس کر دیا گیا۔ اور دوسری چیز ہے روح۔ روح کا تعلق چونکہ اوپر سے ہے، اور جس طرح جسم بیمار ہو جاتا ہے، کھانا پینا بند ہو تو جسم جو ہے وہ لاگر کمزور ہو جاتا ہے اور کھانا بند ہو جاتا ہے، اسی طرح روح بھی کمزور ہو جاتی ہے اور روح کی تسکین نہیں ہوتی، روح سکون میں نہیں ہوتی، اعتماد میں نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح انسان کی روح بیمار ہوتی ہے۔ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو انسان چلنے کے قابل نہیں رہتا، چلنے پھرنے قابل نہیں رہتا، بات چیت نہیں کرنا پسند کرتا، کسی زیادہ لوگوں کے درمیان بیٹھنا پسند نہیں کرتا، زیادہ شور شرابہ پسند نہیں کرتا، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے انسان کی زندگی آباد ہو۔ لیکن یہی انسان ہے کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہی انسان ہے کہ جس میں یعنی کہ اس کی صورت کے لیے کوئی چیز ایسی مہیا نہیں ہے اور جس سے وہ حاصل نہ کر سکتا ہو۔ تو روح کے غذا کے لیے بھی جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو یہ چلنے کے قابل نہیں رہتا، یہ عبادت کے قابل نہیں رہتا، یہ کمزور ہو جاتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، تو اسی طرح جب روح بیمار ہوتی ہے تو نماز پڑھنا بند کر دیتی ہے، نماز کو آگے سجدہ کرنا اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح انسان کی روح بیمار ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہوا تو میرے بزرگ چلنے کے قابل نہیں رہتا، کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو جب روح بیمار ہوتی ہے تو نیک اعمال کرنے کے قابل نہیں رہتی، نیک عمل اس سے نہیں ہوتا ہے اور وہ وقت ٹالتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی روحانی طور پر وہ بیمار ہے، اس کو نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے
اور نیکی اس پہ بناتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم اس پر عمل کریں گے تاکہ ہم روح کو غذا دیں، اور جسم کی غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے اور روح کا غذا اوپر سے آتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو تسکین دو۔ تو یہ جو ذکر الہی ہے، شکر الہی ہے، ان دونوں چیزوں کو اپنے دل میں مضبوطی سے رکھو، اور جب دونوں چیزیں ادا ہوں گی تو پھر اللہ رب العزت ہم پہ اپنا فضل، اپنی مہربانی اور احسان والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ ہمارا حامی ناصر۔